السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کا محور افغانستان کی صورتحال ہوگی، جس میں ان کے بقول اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ اسلام آباد میں پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے تاکہ افغانستان عدم استحکام کا شکار نہ ہو اور وہاں دہشت گردوں کو جگہ نہ ملے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دنیا طالبان سے ایک جامع حکومت خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنے کا کہہ رہی ہے اور اس بات کی متمنی ہے کہ افغانستان میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، تو اس پر توجہ دینا طالبان حکومت کے مفاد میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فوری طور پر $10 ارب کی رقوم طالبان کو جاری کرنے کا کوئی اقدام زیر غور نہیں ہے۔ اس رقم کو 15 اگست کو طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد منجمد کر دیا گیا تھا۔ معمول کی روزانہ بریفنگ کے دوران پریس سیکریٹری جین ساکی نے پیر کی شام اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان اثاثوں تک رسائی نہ ملنے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ کہ انتظامیہ بہت باریکی بینی کے ساتھ اور اتحادیوں اور شراکت داروں سے رابطے میں رہ کر اس کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکہ اور دیگر ملکوں سے مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان کے منجمد اربوں ڈالر جاری کیے جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ غیر مستحکم افغانستان کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ساکی نے کہا کہ ان رقوم کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ لاحق ہے کہ 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین نے قانونی چارہ جوئی کر رکھی ہے، جس سلسلے میں طالبان کے خلاف فیصلوں کا امکان موجود ہے۔ بقول جین ساکی، اس قانونی کارروائی کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے عارضی طور پر ان رقوم کے حوالے سے تعطل کا معاملہ درپیش ہے، یا کم از کم اس سال کے اواخر تک اور شاید اس سے کہیں آگے تک یہی صورتحال رہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان کے اگست میں ملک پر کنٹرول کے بعد سے اب تک مصدقہ طور پر 100 سے زائد ماورائے عدالت ہلاکتوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ڈپٹی چیف ندا النصیف نے منگل کو انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ طالبان کی جانب سے اقتدار میں آنے کے بعد عام معافی کے اعلان کے باوجود ماورائے عدالت ہلاکتوں کی اطلاعات کے باعث تشویش میں ہیں۔ دوسری جانب طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سابق انتظامیہ کے اہلکاروں پر مظالم کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکومت عام معافی کے اعلان پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام معافی کے اعلان کے برخلاف عمل پر کارروائی کی جائے گی اور اس قسم کے واقعات کی مکمل تفتیش کی جائے گی، تاہم غیر مصدقہ افواہوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ندا النصیف نے افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی چیف مشل بیچلٹ کو منگل کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ طالبان کے مخالف گروہ داعش خراسان کے بہت سے جہادی بھی گزشتہ دنوں میں مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے منگل کو آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود مزید 1% بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد اب ملک میں شرح سود بڑھ کر 9.75% ہو گئی ہے۔ اس سے قبل نومبر میں بھی اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا تھا۔ ادھر دوسری جانب ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ پہلے ہی متوقع تھا۔
مرکزی بینک کو ملک میں بڑھتے ہوئے افراطی زر پر قابو پانے اور تجارتی خسارے کی وجہ سے بڑھتے ہوئے جاری کھاتوں کے خسارے پر قابو پانے کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک جانب مہنگائی میں کسی حد تک کمی واقع ہوگی تو دوسری جانب معاشی سرگرمیاں ماند پڑیں گی، جس سے ترقیاتی کام متاثر اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ تاہم مثبت پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان میں رواں سال زرعی شعبے کی نمو بہتر رہنے کی توقع ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ ترقی کی رفتار 4 سے 5% کے درمیان رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا کہ میانمار کے خلاف مزید اقدامات لاگو کرنے پر غور ضروری ہے، جہاں فوجی بغاوت کے 10 ماہ بعد بحران بدستور بڑھ رہا ہے۔ کوالالمپور کے دورے کے دوران ملائیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ کے ساتھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بلنکن نے کئی مخصوص اہداف کا حوالہ دیا، جن میں تشدد کا خاتمہ، قیدیوں کی رہائی اور فلاحی کارکنوں تک رسائی شامل ہے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین نے کہا کہ میانمار کی صورتحال اگلے ماہ آسیان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ بلنکن جمعرات کو تھائی لینڈ روانہ ہوں گے۔ یوکرین کے دورے سے واپس آنے والے امریکی قانون سازوں نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے پابندیوں کی دھمکیاں اور سفارتی تدبیریں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ممکنہ طور پر حملہ روکنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے گروپ نے ہفتے اور اتوار کو کیف کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یوکرینی اسپیشل فورسز کے کمانڈر اور امریکی اسپیشل آپریٹرز اور نیشنل گارڈز کے دستوں سے ملاقات کی، جو یوکرین کی فوج کی تربیت میں مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور وائٹ ہاؤس پر زور دیا کہ وہ روسی حملے کو روکنے کی امید میں یوکرینی افواج کو ہتھیاروں کی فراہمی تیز کرے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک کال کے دوران نیٹو میں یوکرین کی ممکنہ رکنیت کے بارے میں روس کی تشویش کا اعادہ کیا اور اصرار کیا کہ مغرب ماسکو کو ضروری حفاظتی ضمانتیں فراہم کرے۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند اس وقت بنگلہ دیش کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کی آزادی سے متعلق 50 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور وزیر خارجہ AK عبد المومن نے ان سے ملاقات کی۔ وہ اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب محمد عبد الحامد کے ساتھ وفود کی سطح کے مذاکرات کریں گے۔ دورے سے ایک روز قبل بھارت کے خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دورہ بے حد اہم ہے۔ انہوں نے بھارت بنگلہ دیش رشتوں میں کسی بھی قسم کے تعطل سے انکار کیا، لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسے متعدد امور ہیں جو باہمی رشتوں کی گرمجوشی کو متاثر کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے افغانستان کو کوویکس کے ذریعے کورونا ویکسین کی اضافی 10 لاکھ خوراکوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ نے کوویکس کے ذریعے افغانستان کے لوگوں کو کووڈ-19 کی ویکسین کی اضافی 10 لاکھ خوراکوں کی پیشکش کی ہے، جس سے مجموعی تعداد 4.3 ملین ہو گئی ہے، اور اس سال افغانستان کے لیے امریکی انسانی امداد میں $474 ملین کا اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی حکومت نے منگل کو کہا کہ کورونا وائرس کی قسم اومیکرون کے خطرناک پھیلاؤ کے باوجود 11 افریقی ممالک سے آنے والے افراد پر پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ نومبر میں جنوبی افریقہ اور ہانگ کانگ میں پہلی بار اس قسم کا پتہ چلنے کے بعد برطانوی حکومت نے اس مہینے 11 افریقی ممالک کی سفری سرخ ریڈ لسٹ مرتب کی تھی۔ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے منگل کو پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ بدھ کے روز سے یہ پابندی ہٹا دی جائے گی، کیونکہ ملک میں کمیونٹی کے اندر اومیکرون کی منتقلی شروع ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے صحت پر اثرات ڈیلٹا ویرینٹ سے کم شدید ہو سکتے ہیں، لیکن خبردار کرتے ہیں
کہ کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہے۔ افغانستان میں موسیقی کے واحد ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میوزک کے طلباء اور اساتذہ اپنے خاندانوں کے ساتھ پرتگال پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں مستقل سکونت دی جا رہی ہے۔ 273 افراد پر مشتمل یہ گروپ، جس میں انسٹی ٹیوٹ کے 150 طلباء شامل ہیں، قطر سے پرتگال پہنچا ہے۔ افغانستان کی خواتین کی یوتھ فٹ بال ٹیم کو بھی یہیں مستقل سکونت دی گئی تھی۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے انعامات سمجھے جانے والے گولڈن گلوب ایوارڈز سن 2022 کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 79ویں گولڈن گلوبز کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد 9 جنوری سن 2022 کو ہوگا، جس میں ہالی ووڈ کی بہترین فلموں اور ٹی وی شوز کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔